ڈاکٹر صاحب وہ فارسی میں جو ان کی آخری کتاب ہے دیٹ از ارمغان حجاز. جی سر. کیا خوب نام دیکھو کہ یہ کہ گلدستہ ہے یہ مکہ مدینے کا نا. جی جی. تو اس میں یہ ہے. اور اب یہ بھی ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے جو دانشور ہیں یا جو ہے نا وہ یا ہمارے فقیہ ہیں یا یہ پیشوائیت ہے نا جی. وہ یہ گھبراتی بھی ہے کہ اگر ہم نے اپنے طلباء کو یہ پڑھنے کو کہا تو پھر طلباء کویشچن بھی کریں گے کہ یہ حکیم الامت یہ کیوں کہہ رہا ہے. جی. تو وہ ارمغان حجاز میں کہتے ہیں کہ انہوں نے جو قرآن کی جو تفسیر کی ہے اور جو تعویل کی ہے جی. تو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کہ اقبال نے اپنے لانچر میں یہ کوئی 10,000 میل دور یہ جو ہے میزائل مارا ہے. اچھا. باطل کے خلاف. بالکل. جو کچھ یہ ایگزسٹنگ اویلیبل جو رائج الوقت اسلام ہے یا مروجہ اسلام ہے اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے زمن برصوفیو ملا سلامے جی کہ پیغام خدا برما گفتن. جی جی بالکل. ولے تعویل شاہ در حیرت انداخت خدا جبریل و مصطفیٰ را. علامہ کہتے ہیں اوے اور میں تمہیں اس تعویل پر کہ جو تم نے تعویل کی ہے قرآن کی کہ خدا خود بھی کہہ رہا اور میں نے تو یہ نہیں کہا. جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہو میں یہ وہی لے کے نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں ہے اور میں نے بھی نہیں یہ کہا اور یہ جو ہے نا یہ ملا کہاں سے لے کے آ گیا. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اقبال کے با قوم کہ آج تو می خواہم کشادے کہ اللہ میاں میں اس قوم کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا خیال رکھ. با قوم آج تو می خواہم کشادے فقیہش بے یقینے کم سوادے کہ جس کا جو پیشوا ہے وہ جاہل ہے اور کچھ پتہ نہیں اسے. بس نادیدنی را دیدام کہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے ایسی ایسی تعویلیں کرتا ہے کہ مجھے اے خدا دیکھنی پڑتی ہے. مرا اے کاش کے مادر نہ زادے کاش کہ میری ماں اس وقت کے لیے مجھے پیدا نہ کرتی کہ یہ حالت میں ان کی دیکھتا. تو ڈاکٹر صاحب اصل بات ہے یہ گھبراتے ہیں فکر اقبال سے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں طلباء وہ کہیں گے کہ یار تم جن لوگوں کو اتنے بڑے القاب دیتے ہو اقبال تو ان کو یہ کہہ رہا ہے یہ کیوں ہے. ان کے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہے. اسی کو اردو میں بھی انہوں نے کہا کہ حقیقت جو ہے وہ روایات میں کھو گئی. ہاں فرماتے ہیں نا. ہاں اس میں وہ اپنے بال جبریل میں انہوں نے باقاعدہ وہ ساکی نامے میں وہ یہ دل چاہتا ہے وہ آپ کو یہ بھی سنا دوں کہ وہ ساتھ ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے. کہتا ہو یہ 20ویں صدی میں جو ہے نا یہ تو علم جو ہے نا وہ کچھ اور ہے. سائنس نے خود نیوٹن کو بھی نگیٹ کر دیا. زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ. کہتا ہے یورپ کے دانشور بھی حیران ہو گئے اور یہ کیا ہو گیا. پرانی سیاست گری خار ہے زمین میر و سلطان سے بیزار ہے گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا. مسلمان ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش تمدن تصوف شریعت کلام بتانے حجم کے مطلب انہوں نے تو بڑا کلیئر کہا. لیکن یہی ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے ہمارا اس کے جو ہمارے جو آج کے جو ہمارے مدارس ہیں خصوصی طور پر سیدھی بات ہے یہ فضل الرحمان جس کی نمائندگی کر رہا ہے جس نقطہ نظر کی وہ یہی ہے کہ یہ گھبراتے ہیں کہ بھئی اگر حکیم الامت کو پڑھا گیا تو جو طلباء ہیں آپ دیکھیں نا وہ 8-10 سال میں یہ جس بچے کو تیار کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا دانشور عالم دین و مفتی ہوں. اب اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ سارا اس کی بنیاد جو ہے نا وہ ارسطاٹل ہے اور ابن عربی ٹھیک ہے اور جو کہ آج کباڑیوں کی دکانوں میں ہے کہ جس طرح ہم جاتے ہیں کباڑیوں کی دکانوں میں آج کا دور جو ہے نا آئنسٹائن کا دور ہے. ٹھیک ہے تو یہ اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب میرا وجدان کہتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلی صدی جو ہے نا یہ عالم اسلام کی ہے. تو پھر یہ بڑک اٹھے گی.
تو میرے خیال میں سر یہ دیکھیے جس طرح کہ اب ماشاء اللہ کا یہ فضل ہوا ہے کہ قوم جاگ رہی ہے اور پاکستان سے ابتدا ہو گئی ہے، تو اس کے بعد مان جاتے ہیں دوبارہ آتے ہیں ماشاء اللہ، یہ عمران خان آتے ہیں یا اس جیسی کوئی بھی شخصیت ایسی آتی ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف یا مسلم امہ کو لے کے جاتی ہے، تو اس کے لیے عوام کیسی ہونی چاہیے؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آج سے 1443 سال پہلے کے اسلام کی بات کرتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی گزرے ہیں، امام مالک گزرے ہیں، شافعی گزرے ہیں، امام جعفر گزرے ہیں، امام حنبل گزرے ہیں، تو اس لیول پہ تو نہ کسی کو یہ پتا تھا کہ سورج کتنا سائز ہے، زمین کا کیا سائز ہے، کتنا دوری پہ ہے، اور یہ جو لائٹ جو ہے اسلام جو ہے اپنا ہے یہ کس رفتار سے چل رہی ہے، ہاں جی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام بھی تیار ہوگی، عمران خان یا اس جیسی کوئی بھی شخصیت آ کے ایک مقام پہ لے جاتی ہے، تو اس کو عوام کو کس لیول پہ لے کے جانا پڑے گا، تربیت کس لیول تک لے کے جانی پڑے گی؟ کیوں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1443 سال پہلے، بلکہ کچھ سال کی پہلے کی بات ہے، یہ مطلب 100 سال تک کی بھی بات، نہ آپ کا انٹرنیٹ تھا، نہ آپ کا موبائل تھا، نہ آپ کا ریڈیو تھا، نہ آپ کی یہ گاڑیاں تھیں۔ باقی دنیا اس حد تک ترقی کر گئی، ویسٹرن دنیا تو اتنی ترقی کر گئی ہے کہ جبکہ اس کے ڈارک ایجز کا نام دیا جاتا تھا، یورپ وغیرہ کو سب کچھ کیا جاتا تھا، اور اسلام جو ہے 1443 سال پہلے، اور اس نے بتایا بھی ہے کہ تم نے تخلیق کرنی ہے، تم نے جناب فکر کرنا ہے اور تفکر کرنا ہے اور تحقیق کرنی ہے۔ ہم نے عمل نہیں کیا، انہوں نے اتنا عمل کر دیا کہ آج آپ دیکھیں ہم جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس میں ہر چیز اٹھا کے دیکھیں تو وہ وہاں کی بنی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز پہ۔ تو اس لیول پہ ہماری عوام کو بھی تو لے کے جانا چاہیے نا، اس لیول پہ ہمارے اسلام جو ہے وہ اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آج کے حساب سے اب اس جس طرح حدیث شریف قرآن مجید میں آیت ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو، مفہوم اس حساب سے دیکھیں تو کیا آج جنگ گھوڑوں سے ہوتی ہے؟ آج تو گھر بیٹھے بیٹھے جناب ایک بندہ جو چھوٹا بچہ بھی ہے وہ جناب وہ روبوٹ کے ذریعے فنگر ٹپس کے ذریعے ایٹم بم چلا سکتا ہے اور بڑی بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اس لیول پہ ہمیں بھی تو تیاری کرنی چاہیے نا، ہم نے نہیں کی ابھی تک۔ تو اس مطلب وہ اجتہاد کی بات میں کر رہا ہوں، وہ اجتہاد ہم نہیں کر سکے، وہ بھی تو لانا پڑے گا۔ اس بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا گیا، قوم کو اس لیول تک تیار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ میں کہتا ہوں یہ آج کی یہ جو سماج ہے یا پورا ایک جو تہذیب و تمدن ہے یا جو ایگزسٹنگ اویلیبل جو سرکمسٹانسز ہے، اس میں بہت بنیادی سوال ہے آپ کو۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، ہم ترقی بھی کر لیتے ہیں، عمران خان واپس بھی آ جاتا ہے، تو عوام اگر اس لیول پہ تیار نہیں ہوئی تو کیسے ترقی کرے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے، بالکل یہ ہمیں جو ہے نا آج اگر کسی کو کڑوی لگتی ہے تو بات کڑوی لگے، یہ ہمارے فقہ جو ہیں یہ یعنی 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں صدی تک جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اپنے دور میں یہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے۔ لیکن اصل مسئلہ ہے کہ اقبال کی نظر میں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو علم کی سطح ہے، فطرت اور کائنات کا جو تصور تھا، کیونکہ اور یہ واحد شخص ہے، اب جو ہے نا یہ ہمارے تمام فقیہ اور تمام یہ ہمارا نظام تعلیم اور ہمارے میں کہتا ہوں ان دانشوروں کو بھی میں کہتا ہوں کہ یار تم جو ہے نا تم کب تک جو تم ڈرتے اور جھجکتے رہو گے؟ جب اقبال نے کہا ہے کہ ہم نے 200 سال سے زیادہ، ڈاکٹر صاحب 10 20 سال 50 سال کی بات نہیں ہے، وہ اپنے خطبات میں کہتا ہو تم نے 200 سال سے زیادہ تم نے قرآن کی تشریح بھی جو ہے نا یونانی علوم سے کی ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو وہ اس حد تک فرما دیتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا، اللہ کہتے ہیں میں نے نہیں فرمایا، وہ فارسی میں ان کے کچھ اشعار بھی ہیں نا۔ اور یہ کیوں جھجکتے ہیں؟ آپ دیکھو نا وہ بانگ درا میں ایک جگہ یہی ہے پس منظر، بانگ درا میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ بادہ گرانے عجم وہ عربی میری شراب، میرے ساغر سے جھجکتے ہیں میں شام ابھی۔ کہتا ہوں جب میں آج کے یہ 20ویں صدی میں جب میں ان کو کہتا ہوں کہ یار بات سنو، تم سب کو پڑھتے ہو اور یار میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم میرا بھی 1 2 گھونٹ چکو، تو کہتے ہیں نہیں قرآن کی باتیں کرتا ہوں، تو کہتے ہیں اس میں تو جناب نا وہ قرآن اور وہ جو خلفۂ راشدین کی ٹیسٹ آتے ہیں لہذا ہم نہیں۔ تو اصل بات جو ہے نا اقبال جو ہے نا وہ آج یہ جو بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کہا کہ میرے دل کی بات کی ہے۔ اب دیکھو علامہ کہتے ہیں کہ قرآن کا مجموعی مقصد تو یہ ہے
ارشاد. ڈاکٹر صاحب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، جی. علامہ اقبال خطبات میں کہتے ہیں کہ قرآن کا مجموعی مقصد تو یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ گوناگون روابط جن کا تعلق فطرت سے ہے، قرآن اس کا برتر اور اعلیٰ شعور پیدا کرتا کیا ہے. بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ ہمارے 13ویں 14ویں صدی تک وہ لوگ اب آج آئنسٹائن کا دور ہے. جی ہاں. جی. اب دیکھو کتنی یورپ اور مغرب والوں نے کہ ان کی جو خانقاہیں تھیں وہ کنورٹ ہو گئی لیٹسٹ یونیورسٹیوں میں، بالکل. اور خود ان کے جتنے بھی دانشور تھے جو کہ جناب نہ ہیگل اور جناب نہ یہ افلاطون سقراط، ان کے وہ جناب نہ آگے وہ تشریح کرنے، سب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. لیکن بدبختی کی بات ہے کہ پورا عالم اسلام صحیح. خصوصی پاکستان سمیت آج ہم جناب نا ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہ کہاں کا انصاف ہے. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنے سے نہ ہونے کا یقین، خدا کی قسم ہے بندہ کیا کرے. جی. جی. اپنے سے نہ ہونے کا یقین. وہ بات یہ ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی. ہم انسان کو اتنا ہی کچھ دیتے ہیں جتنی کہ وہ کوشش کرتے ہو، اور تم لوگوں کو جوانوں کو یار تم کیا تبلیغ کر رہے ہو. مطلب بات یہ کڑوی ہے، سخت ہے. آج ایک اینٹ اٹھاؤ نا تو بیچ میں سے 50 حافظ قرآن نکل آئیں گے. وہ بڑے عظیم لوگ ہیں بالکل کہ انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بات سنو، اگر ان سے پوچھا جائے نا، اب دیکھو نا اب تراویح ہے نا، کروڑوں لوگ ہم مسلمان تراویح میں وہ جو ہے نا رمضان میں قرآن کو سنتے ہیں. بالکل. خدا کی قسم نہ سنانے والوں کو پتہ ہم کیا سنا رہے ہیں اور نہ سننے والوں کو پتہ ہے ہم کیا سن رہے ہیں. بالکل. بس وہ ثواب اور حوروں کے اس تصور میں. تو ابھی جو ہے نا یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ اقبال علیہ رحمہ جو کہتے ہیں کہ بھئی عصر حاضر کے علوم، جی، انسان نے اس فطرت اور کائنات کے جو قوانین ہیں، جس طرح آپ نے حوالہ دیا نا جی، کہ 12ویں صدی میں تو ان لوگوں کو نہیں پتا تھا بالکل کہ سورج جو ہے نا زمین سے 9 کروڑ 29 لاکھ میل دور ہے. بلکہ ابھی تک کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے. ابھی بھی مانتے ہیں کہ زمین ساکن ہے. پہلے تو گول بھی نہیں مانتے تھے، اب کہتے ہیں صرف ساکن ہے. ان کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ سورج کا ڈایا میٹر جو ہے زمین سے 109 گنا بڑا ہے. بالکل بالکل. اب ہمارے کسی محقق مفسر کو یہ پتا تھا کہ یہ جو سورج جو ہمیں تھالی کی طرح نظر آتا ہے اس میں 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں، اور اس کا ٹمپریچر 1.5 کروڑ سینٹی گریڈ ہے. اور یہ جو قرآن میں جو ہے نا یہ سماوات، یہ جو سماوات، یہ بلندیاں ہیں، بالکل اس کے باوجود کہ یہ جو کرہ جو ہے اتنا بڑا نظر آتا ہے، یہ اس طرح ہی ہے جیسا سمندر میں ایک پانی کا قطرہ ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آج جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو عصر حاضر کے علوم ہیں یا جو دریافت ہیں، آج آئنسٹائن کا دور ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، سائنس کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے. بالکل. اب دیکھو نا جس طرح اقبال نے سمجھانے کے لیے قرآن کا مفہوم اور قرآن کے مطالب جو آج کل کی سائنس کے حوالے سے پرکھنے ہوں گے، دیکھنے ہوں گے. اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب اس نے تو وہ تو ایک میں تو کہتا ہوں پھر بھی اس نے بڑا لحاظ رکھا نا. تو وہ یہاں تک وہ دیکھو نا وہ بال جبریل میں کہتے ہیں کہ تمدن تصوف شریعت کلام، یار وہ کیا اس سے زیادہ سمجھائے. اور 20ویں صدی میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں، بالکل. اور آج سے دیکھیں 100 سال پہلے کہہ گئے کہ تمہارا پورا جو رائج الوقت اسلام ہے یا مروجہ اسلام ہے وہ نہیں ہے. تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام. حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکیڑوں میں الجھا ہوا. وہ صوفی کے تھا خدمت میں حق مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر. تو میں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا ہے، جی سر، میں یہ کیا میرا وجدان کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے نوجوانوں کو دوبارہ حکومت ملے گی انشاءاللہ، جن کا جو وہ
مغان جو ہے، پیر مغان جو ہے وہ کون ہے؟ عمران خان ہے. جی جی لیکن اب اس کو جو ہے نا یہ آگے کام دنیا کا امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم یورپ کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے ساتھ ٹیمیں بنانی پڑیں گی، لیڈرشپ کی ٹیمیں بنانی پڑیں گی. ڈاکٹر صاحب میں ایک مثال دیتا ہوں پلیز. اور یار زیادہ نہیں، دیکھو کتنی کمزور بات ہے کہ 100 میں سے کبھی 2 آدمی فکر اقبال پر وہ طالب علم بن جائیں. اب یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایبٹ آباد میں، ایبٹ آباد میں کانسٹیٹوئنسی جو ہے ایبٹ آباد کی ہے وہ 5 لاکھ کی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھو اگر 100 میں سے 2 آدمی ہوں اور 10,000 آدمی بنتا ہے، اور جس کانسٹیٹوئنسی میں 10,000 آدمی اقبالیات کے طالب علم ہوں وہاں یہ حالت ہو. 10,000 بلکہ آپ اس پہ ایک کام بھی تو کر رہے ہیں نا کہ ہم ہر بچے تک کیوں نہ پیغام پہنچائیں، نرسری سے لے کے ماسٹر اور ڈاکٹریٹ ڈگری تک کیوں نہ یہ علامہ اقبال کے جو افکار ہیں، تعلیمات ہیں، کتاب کی شکل میں ہر کلاس کے لیے کیوں نہ اس کو بندوبست کیا جائے، سلیبس میں کیوں نہ بننا شامل کر دیا جائے. ڈاکٹر صاحب میں یہ آپ کے توسط سے یہ بات کروں گا کہ یہ مستقبل میں آپ اس پہ کام بھی تو کر رہے ہیں. ہاں پلیز. وہ سے آپ کی بڑی کاوش ہے اس میں، تو میں یعنی میری ریکویسٹ ہے تمام نوجوانوں سے کہ اس سے وہ استفادہ حاصل کریں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ پھر دوبارہ ان کو انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس بات کا یہ بڑا خیال رکھیں کہ اگر واقعی، اور یہ مخلص لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو چاہیے جب ان کو حکومت ملے تو یہ لازم کر دیں ہر کلاس کے لیے، ہر بچے کے لیے، مدرسے کے لیے، اسکول کے لیے ان کے سلیبس میں ایز اے بک شامل کیا جائے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کبھی ایز اے مضمون شامل کیا جائے. ڈاکٹر صاحب میں تو اس حد تک بطور طالب علم کہتا ہوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ جو بی اے یعنی جو ڈگری ہے جو بیچلر تک ہے، یہ کبھی 4 سالوں میں، میں ایک ایسی بات آپ سے کرنے لگا ہوں، کبھی 4 سالوں میں اقبال علیہ رحمہ نے جو 1915-18 میں جو اسرار رموز بے خودی کی میں جو انہوں نے صرف سورہ اخلاص کی تفسیر حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے جو کی ہے کہ قل هو اللہ احد، پورا 1 سال، دوسرے سال اللہ الصمد، تیسرے سال لم یلد ولم یولد، چوتھے سال ولم یکن لہ کفوا احد. خدا کی قسم کھا کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ صرف 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں سورہ اخلاص کی، اگر یہ ہمارے یہ نوجوان کل کو حکمران انشاءاللہ کریں، کبھی یہ اس میں بیچلر تک یہ کبھی یہ کدے تو وہاں سے جو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، آرمی میں آئے گا، پولیس میں آئے گا، اے سی بنے گا، ڈی سی بنے گا، خدا کی قسم وہ بڑا مختلف انسان ہوگا. سر کیوں نہیں، جب دیکھیں کہ یہ اس کی تفسیر اور تشریح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علامہ اقبال کو خواب میں آ کے پوری سمجھائی ہے، اور اس تشریح اور تفسیر کے نظر رکھ کے علامہ اقبال نے پوری نظم لکھی ہے، کیوں نہیں پھر کامیابی ہوگی؟ یہ میری ریکویسٹ ہے ان سے، یہ پیر مغاں میرے نزدیک جو نا، یہ میں محبت سے کہہ رہا ہوں عمران خان کو، تم پیر مغاں ہو، تم نے کل آ کے تو یہ جو چیزیں ہیں اقبالیات کا، جو اقبال کا یہ لے کے آنا ہے، اصلاحات کرنی ہے، آپ کو اصلاحات کرنی ہے، آرمی میں آپ کو اصلاحات کرنی ہے، پولیس میں آپ کو اصلاحات کرنی ہے، ان سب محکمہ انصاف میں، جسٹس میں آپ کو اصلاحات کرنی ہے، صحت میں، تعلیم میں، مطلب وہ پورا ایک پروگرام بنا کے رکھو پھر دوسری ڈاکٹر صاحب تاکہ اس کو کرنا ہے پھر آگے. ڈاکٹر صاحب جو بہت بڑی بات ہے نا، آج ملوکیت جو ہے یا وہ جو یہ مختلف شکلیں ہیں نا، اس کے لیے بڑا ضرور، اور یہ ہم بڑے اقبال کہتا ہے بالکل کہ خاوراں شعلہ من روشن است، صحیح کہتا ہو پورا مشرق، پورا ایشیا جو ہے نا میرے کلام سے روشن ہو گیا، اے خنک مردے کے در اثر من، اور کہتا ہو خوش نصیب ہو کہ میں، اور پھر کہتا ہے کہ استب و تابم نصیب خود بگیر، اور کہتا ہو یہ لے لو بعد آزان نہ آئے چو من مردے پھر، کہتا ہو سکتا ہے مجھ جیسا درویش بعد میں نہ آئے. بلکہ وہ ایک جگہ کہتے ہیں میں میزائل ہوں، میں ملوکیت کے خلاف اور یہ جناب شیطانی کے خلاف ایک میزائل ہوں، اور مجھے استعمال کرو یار، مجھ سے مستفید ہو جاؤ. ہاں یہاں تک انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ فقیران حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیوں کر، صحیح فقیر ہاں نہیں کہا بالکل، فقیر کہتا یہ میں اسلام کے جو درویش ہے میں ان کے ہاتھ میں کیسے آ گیا، میسر میر و سلطان کو نہیں
شاہین کافوری، کہتا ہوں میں ایک شاہین ہوں کافوری، دنیا کا طاقتور ترین جو ہے نا یہ کافوری شاہین ہے۔ بالکل تو اقبال کہتا ہوں میں تمہارے ہاتھ میں ہوں، اس باطل کو مارو، مجھے چھوڑو اس پر۔ تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ آج کا یہ جو ہمارا تھوڑا سا ہے یہ خصوصی طور میں کہتا ہوں یہ تحریک انصاف میں اپنے میرے نوجوانوں کے لیے اور خصوصی طور پر پیر مغاں یہ جو ہے ہمارا عمران خان اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، زندگی دے، صحت دے اور جناب توفیق دے آپ یہ اس پہ عمل کر سکو۔ اور اصلاحات جو ہے آرمی کے حوالے سے ہیں، جسٹس کے حوالے سے ہیں، یا تعلیم کے حوالے سے ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں، بیوروکریسی کے حوالے سے ہیں، یہ سارا ایک نظام بنا لو کہ کیا کیا آگے آپ نے آ کے کرنا ہے، بلکہ ٹائم آپ کے پاس بھی کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات ہو رہا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ اقبال علیہ رحمت جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ کرے گا، یہ اصلاحات کرے گا سر، نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے۔ جو موقع اللہ نے آج دیا ہے اس قوم کو 76 سال کے بعد، اسی دوبارہ ملنے میں شاید پھر 100 سال لگے، تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں، بہت شکریہ سر، آپ نے بہت بہت اپنا قیمتی وقت دیا اور اللہ ہمیں مستفید کرے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، عوام سے گزارش ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی تعلیمات ہیں، نظریات ہیں، جو افکار ہیں، اور آپ نے کوشش کی ہے ان کو ٹچ کرنے کی، استاد محترم نے کچھ تفصیل بتائی ہے، تو ہم بھی خود کریں، صرف ہم یہ پیر مغاں تک نہ رہے، عمران خان تک نہ رہے، ارباب اختیار تک نہ رہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں بھی محنت کرنی ہوگی، اپنے بچوں کو بھی بتانا ہوگا، افکار اقبال رحمۃ اللہ کے سے لیس کرنا ہوگا، تیار کرنا ہوگا، وہ اپنے بچوں، بچیوں اور طلباء و طالبات کو سکھانی ہوں گی، بتانی ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں ہم نے تقریباً 250 کے قریب ویڈیوز علامہ اقبال کے افکار سے ہم بنا چکے ہیں، وہ ہمارے چینل شہزاد ہاشمی کے نام سے موجود ہیں، اس سے آپ وہاں پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔